الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ نصلی ونسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سرہ ومبلغ رسالاته سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العلي العظيم صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ تمام مومنین مومنات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ساتھ دیا اور ہم نے اس نماز جمعہ کو یہاں پہ قائم کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد میں اپنے آپ کو اور آپ سب مومنین مومنات کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں. یہ نصیحت ہر جمعے کے خطبے میں جس طرح یوں کہہ دیں کہ جزء لا ینفک ہے کہ حکم ہمیں دیا گیا ہے کہ جب بھی آپ جمعے کے خطبے میں قرآن کی آیت پڑھیں اور اس کے بعد جمعہ کا خطبہ اسٹارٹ کریں تو سب سے پہلے مومنین کو تقوی الہی کی نصیحت کریں. اصل میں جمعے کی نماز کا ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو تنہا نہیں چھوڑا اور چاہا ہے کہ جب بھی مومنین آپس میں اکٹھے ہوں اور اس کے بعد جب وہ معاشرے کے اندر اسپریڈ ہو جائیں بکھر جائیں اور ان کے دل سے اگر کسی بھی قسم کی اللہ کی یاد میں کمی ہو جائے تو جمعے کے دن وہ ایک ساتھ جمع ہوں اور دوبارہ سے ان کو وہ نصیحت تقویٰ کی جائے تاکہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا تھا اس مقصد کو یہاں پہ دوبارہ سے تکرار کر کے ان کو بیان کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ہمارے لیے جو وعدے کیے ہیں ان میں سے ایک وعدہ مومنین کے لیے کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جنت مومنین کا جو ہے وہ آخری گھر ہے, بہترین ٹھکانہ ہے. لیکن جن لوگوں کے لیے جنت کو بنایا گیا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعدت للمتقین, ہم نے یہ جنت جو ہے وہ متقین کے لیے بنائی ہے. لہٰذا کوالیفیکیشن جو جنت میں داخل ہونے کے لیے جنت میں داخل ہونے کے لیے جو کوالیفیکیشن چاہیے اس کے لیے پہلا سرٹیفکیٹ وہ متقی ہونے کا ہے اور وہ سرٹیفکیٹ ہمیں اللہ اس کے رسول ہی دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ لوگوں کے کہنے سے کوئی متقی نہیں ہو جاتا, لوگوں کے کہنے سے کوئی جو ہے وہ تقویٰ کی منازل کو طے نہیں کر لیتا. تقویٰ اصل میں اس صلاحیت کا نام ہے جو انسان کے اندر اللہ کے اعمال پہ عمل کرنے کی وجہ سے, نہ کہ صرف ان پہ عقیدہ رکھنے کی وجہ سے, ان پہ عمل کی وجہ سے جو ہمارے اعمال سے جو چیز پروجیکٹ ہوتی ہے, جو ظاہر ہوتی ہے, اس عمل کو ہم تقویٰ سے تشبیہ دیتے ہیں, تقویٰ کا نام دیتے ہیں. یعنی اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا, اس کی ان چیزوں سے منع ہونا کہ جس کے بارے میں اللہ نے ہمیں منع کیا ہے ان سے روکنا, یہ اصل میں تقویٰ کی علامت ہے. وہ کہ تقویٰ کی بہت ساری باتیں علامتیں لوگوں کے درمیان مشہور ہیں جو کہ قرآن سے بالکل بھی میچ نہیں کرتی, جو کہ قرآن سے ان کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے. اور یہ باتیں کیوں ہمارے درمیان مشہور ہو گئیں, وہ اس وجہ سے مشہور ہو گئیں کہ ہم نے قرآن مجید سے دوری اختیار کر لی. اور جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ بے شک میں نے اپنے رسول کی ذات میں تمہارے لیے ایک آئیڈیل نمونہ رکھا ہے, تمہارے لیے ایک پیروی کا جو ہے وہ ہستی رکھی ہے کہ جس کو تم اوبے کرو, جس کی تم پیروی کرو اور اس کی پیروی کے نتیجے میں تم میرے احکامات پہ جب عمل کرو گے تو تم خود اس تقویٰ کے مقام پر آ جاؤ گے جس کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے. اب معاشرے کے اندر کیا چیزیں تقویٰ سے مشہور ہیں تقویٰ کے بارے میں کہ کوئی بہت زیادہ نظریں جھکا کے چلتا ہو, کسی کی آواز اونچی نہ ہوتی ہو, یا کسی وہ خاص اعمال جو جسم کی ظاہری حالت سے ظاہر ہوں اسے تقویٰ کی علامت سمجھا جاتا ہے. جبکہ تقویٰ کی علامت وہ عمل ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو. ہوا یہ کہ قرآن مجید کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی سستی دکھائی جس کی وجہ سے ہم ان تمام تعریفوں کے قائل ہو گئے جو ہمیں لوگوں نے بتائیں, جبکہ قرآن مجید نے یہ بات بیان کی تھی کہ دیکھو اگر تم قرآن مجید سے دوری اختیار کرو گے ومن
آیت میرے ذہن میں نہیں آ رہی کہ جو اللہ کے ذکر سے دوری اختیار کرتا ہے ہم اس کے لیے ایک شیطان معین کر دیتے ہیں اور یہ شیطان اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور جب اس کو موقع لگتا ہے وہ اسے اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اب ہم جب اللہ کے ذکر سے دور ہوتے ہیں تو اللہ کے ذکر سے مراد لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ ذکر سے مراد یہ 100 دفعہ جو ہے کوئی ذکر پڑھ لینا یا سبحان اللہ پڑھ لینا یا اللہ پڑھ لینا یہ ذکر ہے. اللہ نے ذکر جب بیان کیا ہے تو ذکر سے مراد قرآن مجید کو لیا ہے. ذکر سے مراد اللہ نے قرآن کریم کو لیا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کہ ہم نے تمہارے درمیان اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب کیونکہ قرآن سے دوری ہے لہذا بہت سارے ایسے افکار ہمارے ذہنوں میں آ گئے کہ جو ہمارے ذہنوں میں ڈال دیے گئے کہ جس کی بنا پر ہم نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ وہ جو اللہ نے کہا تھا اعدت للمتقین کہ ہم نے اس جنت کو متقین کے لیے جمع کیا ہے تو متقی ہونے کے علامات سے ظاہری علامات ہیں جو ہمارے چہروں سے یا ہاتھ پیر سے ظاہر ہوتی ہیں. اب ہوا یہ کہ ہم ان تمام باتوں میں آ گئے قرآن سے دوری کی وجہ سے کہ اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو کچھ کرائٹیریا میں نے تمہارے لیے بنا رہا ہوں کہ اس کرائٹیریا پہ پورے اترنا. ہم نے وہ کرائٹیریا کیا بنا لیا؟ ہم نے وہ کرائٹیریا یہ بنا لیا کہ ہم کچھ خاص رسومات کو انجام دے دیں, کچھ خاص اعمال کو کچھ خاص موقعوں پر انجام دے دیں تو ہم اس کرائٹیریا پہ پورے اتر کر متقی یا مومن بن جاتے ہیں. جبکہ ان کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے, ان کا کوئی شیعہ سے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بعد میں بنائے ہوئے رسم و رواج ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے خود یا اللہ تعالیٰ کے رسول نے خود ہمارے درمیان رائج نہیں کیے. کیونکہ ہمارے درمیان ایک بات بہت مشہور ہے کہ قرآن مجید کو ہم سمجھ نہیں سکتے. قرآن مجید کو ہم اگر پڑھیں گے بھی تو نعوذ باللہ بعض لوگوں میں, اکثر لوگوں میں انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہوگی, کہ بعض لوگوں میں یہ کہ اگر ہم قرآن مجید کو خود سے پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو نعوذ باللہ ہم گمراہ ہو جائیں گے. یہ اتنی جسے کہتے ہیں کہ جہالت کی بات ہے یا اس کے لیے اتنی جرت چاہیے کہنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتا ہے کہ ہم نے جو ہے اس ذکر کو نازل کیا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. ہدایت پا جاؤ جب اللہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ کہ ہم نے اس ذکر کو آسان کر دیا ہے, حل من متقی کوئی ہے جو اس میں تدبر کرے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے تو جو یہ شخص کہتا ہے کہ یہ قرآن ہمیں سمجھ نہیں آتا یا جو لوگوں کو اس راستے سے ہٹاتا ہے کہ قرآن کو خود سے پڑھنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے نعوذ باللہ, تو وہ یا تو شیطان ہے یا شیطان کا کوئی چال میں آیا ہوا بندہ ہے. کیونکہ اللہ کے مقابلے میں یہ کہنا کہ اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو آسان کر دیا, اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو بیان کے طور پہ بیان کر دیا. بیان کہتے ہیں ایسے کلام کو جو سنتے ہی فوراً سمجھ آ جائے, اور ہم اس کے مقابلے میں اگر یہ کہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا, یہ عربی زبان میں ہے یا یہ نعوذ باللہ ایسی زبان میں ہے کہ جو جناتی نعوذ باللہ زبان ہے کہ جو ہم سمجھ نہیں سکتے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. عربی زبان اصل میں بولتی ہوئی زبان ہے. عربی زبان فصاحت و بلاغت کا مجموعہ ہے. کیونکہ رسول خدا اس معاشرے کے اندر آئے تو اس زبان کو عربی زبان کے لیے قرآن کو عربی زبان اس لیے چوز کیا گیا کہ عربی زبان میں وہ تمام خصوصیات موجود تھی کہ جس کے اندر پوری فصاحت و بلاغت کے ساتھ پیغام کو پہنچایا جا سکتا تھا. لہٰذا عربی کو ایز اے فصیح و بلیغ ایک جسے کہتے ہیں اس طرح کہ آپ سمجھیں. ہم یونیورسٹی کالجز میں اکثر میں مثال دیتا ہوں, مجالس میں نے مثال دی, جو لوگ وہاں پہ نہیں تھے ان کے لیے دوبارہ میں اس کو بیان کر رہا ہوں کہ ہم لوگ کالج یونیورسٹیز کے اندر کتابیں پڑھتے ہیں. ہم فزکس کی کتابیں پڑھتے ہیں, میتھمیٹکس کی, مینجمنٹ کی کتابیں پڑھتے ہیں, میڈیکل کی کتابیں پڑھتے ہیں, تو ساری انگلش میں ہوتی ہیں. لیکن ہم وہاں پہ یہ نہیں بیان کرتے کہ یہ انگلش کی کتاب ہے. ہم یہ کہتے ہیں یہ میڈیکل کی ہے, یہ اکاؤنٹنگ کی ہے, یہ فزکس کی ہے, یہ کیمسٹری کی ہے. وہ اصطلاحات ہوتی ہیں. اسی طرح عربی بھی کچھ اصطلاحات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ اصطلاحات ہیں جس کو عربی زبان کی صورت میں ہم تک بیان کیا گیا ہے. ہم ہر زبان کو سیکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. کیوں نہیں عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرتے؟ عربی زبان کوئی بہت زیادہ مشکل زبان نہیں ہے. میں وہ فصیح و بلیغ عربی کی بات نہیں کر رہا ہوں, پہلا اسٹیپ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ قرآن مجید کی جو زبان ہے عربی وہ بہت زیادہ آسان ہے, اور میں نے اس کے لیے کئی جگہوں پہ اس کو ذکر بھی کیا ہے, اور دوبارہ اس کو ذکر کر دیتا ہوں کہ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے عربی کا جو پیریڈ ہے, اس کورس کا پیریڈ ہے, وہ زیادہ سے زیادہ 15 سے 45 گھنٹے کا ہے. یعنی منیمم 15 آورز اور میکسیمم 45 آورز. اس کے اندر آپ کم از کم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ آپ جن کو اردو زبان آتی ہے, جو اردو زبان سے آشنائی رکھتے ہیں, سمجھتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں, ان کو کم از کم قرآن سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. اور اکثر یہ بات میں کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب قرآن مجید نازل کر رہا تھا اس نے عربی زبان میں نازل کیا. یہ جو ہم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں یہ اس مترجم, اس ترجمہ کرنے والے کا فہم ہوتا ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جس کو ہم قرآن سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے جو وہ اللہ کی بات سے سمجھا ہے. تو کیوں نہ ہم کوشش کریں کہ اللہ کی بات کو ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کریں.
کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، اگر اس طرح سے ہو جائے تو لوگ جو ہے سب لوگوں کو چھوڑ دیں. تو اللہ نے کسی کی پیروی کرنے کے لیے اللہ رسول اور ائمہ کے علاوہ کسی کی پیروی کا حکم ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا تھا کہ دیکھو قرآن تمہارے پاس ہے، یہ معیار اور میزان ہے تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ کی کتاب، السلام علیکم، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہٹ کر اگر ہم رسول کی بات کو بھی لیں گے یا امام کی بات کو بھی لیں گے تو یقیناً ہم کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہو جائیں گے اگر اللہ کی کتاب کو چھوڑا. کیونکہ جن کی باتوں کو اوبے کر کے ہم اپنے آپ کو مسلمان یا شیعہ یا متقی یا مومن کہتے ہیں، انہوں نے خود یہ ارشاد فرمایا ہے. امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، اور یہ کہاں پہ آئی ہے حدیث؟ یہ اصول کافی کی جو اصول کا پورشن ہے، اصول کافی کے مقدمے میں شیخ کلینی علیہ رحمہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. اس میں فرماتے ہیں من لم یاخذ امرنا من القرآن، امام فرما رہے ہیں کہ جس نے ہمارا امر، ہمارا حکم، ہماری بات کو قرآن سے نہیں لیا، لم یتنکب الفتن، وہ فتنوں سے نہیں بچ سکتا. لہذا یاد رکھیے کہ جو بھی دین آپ کے پاس ہے، کوئی بھی دین جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دین پہ عمل کر رہے ہیں، اگر آپ نے وہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق نہیں لیا اور صرف سنا کے لیا ہے تو یقیناً سمجھ لیں کہ ہم لوگ فتنے کے اندر ہیں. کیونکہ امام کا بھی یہ قول ہے کہ ہماری بات کو قرآن سے سمجھو. تو ایسی باتیں جن کے تحت ہمیں یہ سکھا دیا گیا ہے کہ یہ کام کر لو تو تمہارے لیے جنت پکی، یا یوں کہہ لیں کہ جب ہم کمائی یا اپنے پیشے کے اندر ہوتے ہیں تو ہم شروع میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ اب جس طرح بھی 1 نمبر 2 نمبر طریقے سے مال آ رہا ہے اس کو جمع کرتے چلے جائیں اور بعد میں توبہ کر لیں گے، کیونکہ فلاں عمل کے انجام دینے سے جو ہے وہ سارے گناہ اس طرح پاک ہو جاتے ہیں جیسے تم ابھی پیدا ہوئے ہو، ایسے پاک ہو جاتے ہیں جیسے تم ابھی ماں کے پیٹ سے باہر آئے ہو. تو یہ حدیثیں ہمیں بغیر قرآن کی تعلیمات کو سمجھے سنائی جاتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سارے لوگوں کے حق کھانے کے بعد، ساری 2 نبیاں کرنے کے بعد، ساری رشوتیں لینے کے بعد، سارے جو ہے وہ گناہ والے کام انجام دینے کے بعد، دولت جمع کرنے کے بعد آخر میں ایک حج پہ چلے جائیں گے یا زیارت پہ چلے جائیں گے تو ہم اس طرح پاک ہو جائیں گے. ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. 2 نمبر ہی ہے جو ہمیں سکھا دی گئی ہے اور جس کی وجہ سے ہمارے ٹکٹ پکے کر دیے گئے ہیں جنت کے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اس کی سختی سے مخالفت فرمائی ہے، رسول نے بھی اس کی مخالفت فرمائی ہے اور ائمہ علیہم السلام نے اس کی سختی سے مخالفت فرمائی ہے. خود امام صادق فرمانے کہ جس نے ہمارا امر قرآن سے نہیں لیا تو گویا وہ فتنوں کے اندر ہے، وہ بچ نہیں سکتا فتنوں سے. لہذا ہم اپنے دین کو، اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے دین کو دوبارہ سے چیک کرنا پڑے گا، کیونکہ 1400 سال گزر چکے ہیں اور جب اتنا عرصہ ایک معصوم کے دور سے ہم دور ہٹ جائیں تو ہمیں دوبارہ سے اپنے دین کو جو ہے دوبارہ سے چیک کرنا پڑتا ہے. آپ یقین جانیں کہ ائمہ علیہ السلام کے دور میں ایسے افراد تھے کہ جو ائمہ سے دور رہتے تھے، ائمہ کی تعلیمات ان تک کم پہنچتی تھی، تو وہ کچھ عرصے بعد امام کے پاس آ کر سالوں کے بعد یا پہلی دفعہ ملتے تھے تو کہتے تھے ہم اپنا دین آپ کے اوپر عرضہ کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، آپ اس کو چیک کر کے بتائیں کہ ہم صحیح عقیدے پہ ہیں یا نہیں ہیں. تو وہ لوگ جو امام کے دور میں، رسول کے دور میں رہتے تھے، وہ آ کے اپنے دین کو عرضہ کرتے تھے. تو کیوں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تمام لوگوں سے جو ہے وہ اعلیٰ درجے کے، ہم جو ہے وہ ایک محرم کے 2 مہینے 10 دن یا کسی ولادت یا شہادت پہ کچھ چیزیں سن کے ہم پکے مسلمان ہو چکے ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے مومن کو 365 ڈیز کے لیے مومن بنایا تھا. مومن کی کبھی چھٹی نہیں ہوتی، مومن 365 ڈیز ورکنگ پہ ہوتا ہے، وہ ہر قدم آگے کی طرف بڑھاتا ہے. لہٰذا کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما کہ ہم تیری کتاب کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور اس کے مطابق جو ہے اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنی اولاد کو تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى علی بن ابی طالب امیر المؤمنین وعلى علی وفاطمہ وعلی بن الحسین والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والخيرات الأحياء منهم والأموات تاب بينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
آپ کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں، اور جیسا کہ میں نے پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو تقوی والوں کے لیے جو ہے وہ قرار دیا ہے، اور تقوی وہ سرٹیفکیٹ ہے، پہلا سرٹیفکیٹ جو جنت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم، کسی بھی ملت سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو، وہ متقی ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہو سکے گا۔ بالکل اس کی مثال ایسی ہے کہ جب کوئی پولیس والا آپ سے لائسنس مانگتا ہے اور آپ اس لائسنس کی جگہ اس کو اپنا گرین کارڈ یا پاسپورٹ دیتے ہیں کہ جی میں پاسپورٹ ہولڈر ہوں، تو کہتا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن مجھے لائسنس چاہیے۔ پھر آپ اس کو اپنا کریڈٹ کارڈ دیتے ہیں، اپنا ڈیبٹ کارڈ دیتے ہیں کہ اس کے اندر مثلاً $10 لاکھ ہیں، یہ دیکھ لیں۔ وہ کہتا ہے جی بہت اچھی بات ہے، آپ بہت پیسے والے آدمی ہیں لیکن مجھے لائسنس چاہیے۔ لہٰذا آپ مختلف چیزیں اپنی پہچان کے لیے اس کو دیتے ہیں، وہ آپ سے لائسنس مانگتا رہے گا۔ اسی طرح جنت میں جانے کے لیے جو سرٹیفکیٹ چاہیے، جس کے بغیر جنت کے دروازے میں داخل نہیں ہو سکتے، وہ تقویٰ کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اور ہماری کوشش جو تمام محافل کے اندر، تمام محفل و مجالس، میلاد، جتنی بھی محافل و میلاد ہوتے ہیں، اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں سے اس طرح کی گفتگو کریں یا لوگوں کو اس طرف واقف کریں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ تقویٰ کے مراحل کو انجام دے سکیں، تقویٰ کے مراحل کو سمجھ سکیں اور اس پہ عمل کر سکیں۔ خصوصاً یہ جمعے کے خطبے اسی لیے ہوتے ہیں کہ یہ تمام ذکر جو ہیں آپ کے سامنے دوبارہ سے تکرار کیے جائیں۔ اس ہفتے میں جو مناسبات ہیں ان میں سے ایک سب سے بڑی مناسبت امام حسن عسکری علیہ السلام کی اس کے علاوہ بھی بہت ساری مناسبات اس طرح کی ہیں جو حالات معاشرے کے اندر اطراف میں ہمارے پیش آ رہے ہیں، ان پہ کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے اس لیے ہم گفتگو نہیں کر پاتے۔ اصل میں تو نماز جمعہ کا دوسرا خطبہ مختص ہے ایسے احوال کے لیے جو ہمارے اطراف میں ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کی جائے، جو مومنین کو معلوم ہے وہ مومنین آپس میں بعد میں بتائیں تاکہ اس سے استفادہ کیا جا سکے، ایک دوسرے کو ذکر کریں، ان کی جو کیپیسٹیز ہیں جس کے اندر وہ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیان کریں، شیئر کریں۔ لیکن ان کو میں ابھی اسکپ کرتے ہوئے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہوتی ہے، اگلی دفعہ کوشش کریں کہ اگر 1 بجے آپ لوگ آ رہے ہیں تو ہم 1 بجے سے، اگر ٹائم چینج ہو رہا ہے تو 12 بجے سے ہم نماز کو اسٹارٹ کر سکیں۔ آج جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت سے متعلق میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہ رہا ہوں، بہت مختصر اور بہت اسپیڈ میں آپ کو بیان کروں گا کیونکہ بات ذرا تھوڑی سی لمبی ہے۔ ایک بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ امام حسن عسکری کا جو دور تھا وہ کیوں بہت زیادہ امپورٹنٹ دور تھا۔ امام حسن عسکری کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ امام نقی اور امام حسن عسکری نے تقریباً 4 خلفاء، خود خصوصاً امام حسن عسکری نے 4 خلفاء کا دور دیکھا اور آخر میں متوکل عباسی نے آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ بات یہ ہوئی تھی کہ جب امام علی نقی علیہ السلام مدینہ میں تھے تو آپ کو معلوم ہے کہ بنی عباس کی حکومت چل رہی تھی، اور بنی عباس کا جو مرکز تھا وہ انہوں نے بغداد سے، کیونکہ وہاں پہ سازشوں کا شکار ہو گئے تھے، تو بنی عباس کے خلیفہ نے بغداد سے اپنا مرکز جو ہے دارالخلافہ جو ہے وہ تبدیل کر کے وہ سامرہ میں، جو کہ ایک فوجی چھاؤنی تھی، اس میں منتقل کر دیا تھا۔ یہ بہت خوبصورت جگہ تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی بھی فوجیوں کے جو علاقے ہوتے ہیں، DHS جو ہوتے ہیں، ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹیز ہوتی ہیں، وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہیں۔ تو یہ 2 یا 3 سوسائٹیز تھیں جو خلیفہ دوم اور سعد بن ابی وقاص کے زمانے میں بنائی گئی، ایک کوفہ، ایک سامرہ اور بھی تھی، جن میں سے یہ 2 بڑی امپورٹنٹ اور بڑی اچھی جگہیں تھیں۔ ان میں سے ایک سامرہ تھا، تو خلیفہ نے اپنا مرکز جو ہے سامرہ میں منتقل کر دیا۔ اب جب سامرہ میں منتقل کیا، اصل میں سامرہ کی میں اس تمام ڈیٹیل پہ نہیں جا رہا کہ اس کا نام سامرہ کیسے پڑا، یہ ساری باتیں آپ لوگوں نے مجالس میں سنی ہوں گی، ابھی مقصد کی بات بیان کرنا ضروری ہے۔ تو وہ سامرہ کے اندر جب منتقل کیا تو لوگوں نے ایک چیز دیکھی کہ جب مدینہ اور سامرہ کے درمیان فاصلہ ہوا تو لوگوں نے آ کے خلیفہ سے شکایت کی کہ 2 قطب ہو گئے ہیں، 2 مرکز ہو گئے ہیں، 2 سینٹر ہو گئے ہیں۔ جو مذہبی سینٹر ہے وہ مدینہ بن گیا ہے جہاں پہ امام نقی علیہ السلام موجود ہیں، اور جو حکومتی سینٹر ہے وہ سامرہ بن گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ان دونوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے اس نے، اور وہ تحریکیں جو اس زمانے میں حکومت کے خلاف چلتی تھیں، جو علویوں کی طرف سے ہوتی تھی، مسلسل چل رہی تھی، وہ امام رضا کے زمانے سے چلتی آ رہی تھی، بلکہ اس سے پہلے سے چل رہی تھی، امام سجاد کے زمانے سے، حضرت زید کی، شہید فقہ کی اور مختلف لوگوں کی جو تحریکیں، شیعہ علوی تحریکیں چل رہی تھیں امام حسین کی شہادت کے بعد سے۔ تو خلیفہ نے کہا کہ امام کو یہاں پہ بلا لیا جائے، اور امام نقی علیہ السلام کو، جسے امام رضا کو بلایا گیا تھا مدینے سے، امام نقی علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹے کے ساتھ، ایک بیٹے کے ساتھ، چھوٹے بیٹے کے ساتھ بلا لیا گیا۔ ایک بات اور آپ کے ذہنوں میں بیان کر دوں کہ امام نقی علیہ السلام کے 4 فرزند تھے اور ایک بیٹی تھی، یعنی 5 اولادیں تھیں۔ ایک کا نام جو تھا وہ محمد تھا، سید محمد، ایک سید جعفر تھے، ایک سید
علی تھے، سید حسن تھے، اور ایک کا نام جعفر محمد اور ذہن سے نام نکل کے خیر محمد تھے، ایک جعفر تھے اور حسن تھے اور ایک علی تھے. تو ان بیٹوں میں اور ایک بیٹی تھی جن کا نام تاریخ میں ہمیں مختلف ملتا ہے، کہیں پہ عاتقہ ملتا ہے، کہیں عائشہ ملتا ہے، کہیں پہ علینا ملتا ہے، مختلف نام ملتے ہیں ہمیں. تو لیکن بہر ایک بیٹی تھی. سید محمد جن کے بارے میں آپ لوگوں نے یقیناً زیارت کی ہوگی، آپ لوگ عراق گئے ہوں گے بلد کی جگہ پر جہاں پہ سید محمد کی قبر مطہر ہے، وہاں پہ اکثر لوگ زیارت پہ آتے ہیں بلد کے مقام پر. سید محمد کی شخصیت بہت زیادہ پرہیبت اور ایسی شخصیت تھی کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ امام نقی علیہ السلام کے بعد امام بعدی سید محمد ہے. لہٰذا حاکم نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ ان کو معلوم تھا کہ اس مہدی کا جو ہے وہ ظہور ہونے والا ہے، کیونکہ 12ویں کی حدیث موجود تھی کہ 12واں خلیفہ جو ہوگا ان میں سے مہدی ہوگا. تو انہوں نے اپنے بچوں کے نام بھی مہدی رکھے، بہت سارے خلفاء نے اپنے نام مہدی رکھے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ سید محمد کو پہلے امام سے جدا کرو، ہم پہلے ایک ایک کر کے ان کی نسل کشی کریں گے. سید محمد باہر ہے، امام نقی علیہ السلام کو انہوں نے فوری چھاونی کے اندر قید کر لیا، اور ان کے ساتھ امام کے چھوٹے بیٹے، امام کے جو بیٹے تھے امام حسن عسکری، وہ آ گئے. اب توجہ دو طرف ہے، ایک امام علی نقی کی طرف اور ایک سید محمد کی طرف. کچھ عرصے انہوں نے کام کیا اور سید محمد کو بلد میں شہید کروا دیا. اب انہوں نے کہا کہ ہم جس نسل سے مہدی نے آنا تھا ہم نے اس کو نعوذ باللہ انہوں نے اپنی فکر کے مطابق شہید کر دیا. اور اس کے بعد ان کی توجہ ہے امام نقی علیہ السلام کی طرف. اس زمانے میں جب امام علی نقی علیہ السلام یہاں پہ موجود تھے تو اور ادھر سید محمد موجود تھے، تو ان گورنمنٹ کے تمام لوگوں کی جو نظریں تھیں ان دونوں پہ فوکس تھی. اس زمانے میں جو لوگوں کے سوالات ہوتے تھے، اس زمانے میں لوگوں کی جو مراجعات ہوتے تھے، وہ سارے کے سارے امام حسن عسکری کے پاس ہوتے تھے، کیونکہ امام جو ہے وہ بڑی سخت نگرانی میں ہوتے تھے، ان کے گھر میں بھی جاسوس ہوتے تھے. لہٰذا ان کی طرف سید امام حسن عسکری کی طرف کسی کی توجہ نہیں تھی. تو امام حسن عسکری علیہ السلام جو اس زمانے میں انہوں نے کام کیا، یعنی ہمیں امام حسن عسکری کی شخصیت کے بارے میں اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے، کیوں اتنا امپورٹنٹ انہوں نے کام کیا کہ جتنا یہ نیٹ ورکنگ کا کام تھا جو امام صادق علیہ السلام نے اور امام سجاد علیہ السلام نے اس کی کوشش کی تھی، امام حسن عسکری زمانے میں اتنا پھیل چکا تھا کہ شیعت جو ہے وہ چاروں طرف بے بانگ دہل اپنا اعلان کرتی تھی، اور شیعہ جو ہے چاروں طرف موجود تھے، اطراف میں مدینہ کے، بغداد میں، مختلف جگہوں میں شیعوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. اور ان تمام کا جو رجوع ہوتا تھا، ان تمام کی جو ملنا ہوتا تھا، وہ امام کے پاس آتے تھے، امام نقی کے پاس. اب وہاں پہ تو وہ بات نہیں کر سکتے تھے، لوگوں کی نگاہیں ہوتی تھی جاسوسوں کی، لیکن جب باہر جاتے تھے امام علی نقی علیہ السلام مختلف طریقوں سے ان کو بیان کرتے تھے. اپنے وکلاء کو انہوں نے چاروں طرف بھیجا. وہ نیٹ ورکنگ کا پورا نظام امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو ہے وہ چاروں طرف پھیلا دیا. لیکن جب سید حسن کو سید محمد کو شہید کر دیا تو اب ان کی توجہ امام نقی علیہ السلام کی طرف ہوئی کہ اب ان کو بھی شہید کر دیں. ان کے ایک بھائی موجود تھے جعفر، وہ زیادہ لگتا تھا کہ جعفر اعلان بھی کرتے تھے ان کے بعد میں امام ہوں گا، اس طرح کی باتیں ان سے ظاہر ہوتی تھیں، اپنے آپ کو بہت شو کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو لوگ ان دو کی طرف توجہ رکھتے تھے. اس زمانے میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے بہت زیادہ کام کیا. جب انہوں نے سید محمد کو شہید کر دیا تو اب انہوں نے کہا کہ امام نقی کو بھی ختم کرو تاکہ یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے، تاکہ وہ جو امام مہدی کے آنے کا تھا وہ مہدی پیدا ہی نہ ہو، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری حکومت کے خاتمے ہوں. لہٰذا انہوں نے امام نقی علیہ السلام پہ کوشش کی اور ان کو بھی آہستہ آہستہ کر کے اس دنیا سے زہر دے کے شہید کر دیا. اب جب شہید کر دیا تو جعفر رہ گئے تھے، لیکن کیونکہ امام میں حسن عسکری موجود تھے تو ایک شک تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نسل میں امامت آ جائے، یہ امام بن جائے، امام بعدی جو ہے یہ. اور جب امام نقی علیہ السلام امام بنے تو انہوں نے کھل کر اعلان کر دیا کہ میں لوگوں کا امام ہوں. اب جب اعلان کر دیا اور سب سے چھوٹی عمر میں ان کو امامت ملی، جب اعلان کر دیا تو ساری توجہ ان کی طرف مرکوز ہو گئی. اب ان کے پاس جاسوس اور ساری چیزیں آ گئی. اب اس زمانے میں ان کے پاس جو ان کی ازواج تھیں یا جو ان کی کنیزیں تھیں وہ بھی ان کے بس مخصوص تھے، ان کے علاوہ سارے کے سارے جاسوس ان کے گھر میں ہوا کرتے تھے. لیکن ان کو جب ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا، باہر نکلنے کا ان کا موقع نہیں دیا گیا، تو ہوا کیا کہ دو فتنے اٹھے. میں جلدی ان کو بیان کر دوں. دو فتنے اٹھے. ایک اٹھا فتنہ کہ ایک شخص نے قرآن میں تحریف کا، قرآن کے اندر قرآن کے اللہ کی کتاب نہ ہونے کے بارے میں جو ہے وہ ایک علمی، جسے کہتے ہیں، کتاب کو لکھنا شروع کیا. اور جب علمی کتاب لکھنی شروع کی اور اس کے بعد امام تک یہ بات پہنچی تو امام نے کہا خلیفہ موجود ہے، کچھ نہ کچھ انتظام کرے گا. اور جب خلیفہ سے یہ بات کنٹرول نہیں ہو سکی کہ وہ اس کی علمی باتوں کا جواب دے سکے تو پھر امام کی طرف رجوع کیا گیا کہ امام اس کا کوئی جواب دیں. اور جب امام سے رجوع کیا گیا تو انہوں نے اس کے شاگردوں میں سے کچھ لوگوں کو بلایا جو امام کے چاہنے والے بھی تھے، کہ کہا کہ جاؤ اس کے پاس اور اس کے نزدیک ہونے کی کوشش کرو. جب وہ اس کے نزدیک، میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم میرے پاس بالکل ختم ہو گیا ہے، جب وہ اس کے نزدیک ہو گئے تو کہا کہ اس سے سوال کرنا کہ استاد جو آپ
یہ بات کر رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فلاں جگہ ایک بات فرمائی کہ مثلا قیامت کا ایک دن جو ہے وہ ایک دن میں گزر جائے گا، ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ 50,000 سال کا دن ہوگا، تو یہ آپس میں کانفلکٹ ہے آیات کے اندر، یا کہیں پہ کہا کہ ایک شادی کرنا، کہیں پہ کہا کہ 4 شادیاں، اس طرح مختلف کانفلکٹ اس نے بیان کیے. تو اس نے جب استاد کی نزدیکی حاصل کر لی تو ایک دن استاد سے سوال کیا، استاد ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا ہاں، بہت نزدیکی ہو گیا تھا. تو کہا استاد ایک سوال ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ متکلم جو بولنے والا ہے اور سامع جو سننے والا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں، گفتگو میں، یعنی ان کی فریکوینسی نہ مل پائے؟ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، یعنی متکلم بولنے والا کوئی بات کہے اور کہنے والے نے کوئی اور بات کہی ہو اور مطلب کوئی اور اخذ کر لیا جائے. مثال کے طور پہ میں آپ سے کوئی بات بولوں، میرا مقصد کوئی اور ہو، آپ اس سے کوئی اور مطلب لے کے چلے جائیں. کیا ایسا ممکن ہے؟ اس نے کہا ایسا ممکن ہے. اس نے دوسرا سوال کیا، کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا اور آپ جو کہہ رہے ہیں ان باتوں میں کانفلکٹ ہے، تو ایسا پاسبل ہے کہ اللہ کی بات میں کانفلکٹ نہ ہو، آپ کے سمجھنے میں کانفلکٹ ہو؟ اس نے فوراً نظر اٹھا کے دیکھا، کہا یہ سوال کس کا ہے؟ تو اس نے کہا میرا سوال ہے. کہتا نہیں تمہارا سوال نہیں ہے. تمہارے ذہن میں کہاں سے ہے؟ کہتا ہے آپ کا شاگرد ہوں، اتنے عرصے سے آپ کی محفل میں بیٹھا ہوں. کہتے میں استاد ہوں تمہارا، میرے ذہن میں یہ بات نہیں، تمہارے ذہن میں کہاں سے آئی؟ تو پھر بتایا کہ حسن عسکری نے مجھے یہ بتایا تھا. کہا قد جئت الحق، کہ اب حق کی بات تم نے بیان کی ہے، یہ انہی کے ذہن میں آ سکتی ہے. پھر وہ گیا، اس نے سارا اپنا کتاب کا پروندہ اٹھایا اور اس کو جلا دیا، اور پھر گئے امام کے محبوں میں شامل ہو کے بعد میں اس نے صحیح طریقے سے اپنے دین کو پھیلانا شروع کیا. امام کے بہت سارے کارنامے. وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو، ان کے رسول کی سیرت کو، ان کے ائمہ کی سیرت کو جس طریقے سے کہ وہ تھے اس طریقے سے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہماری اس عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمیں تمام فتنوں سے جو ہمارے اطراف میں پھیلے ہوئے ہمیں قرآن کی برکت سے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کے دلوں میں حب محمد والے محمد کو راسخ فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمیں اللہ کی کتاب قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام مومنین جہاں جہاں موجود ہیں ان کی حفاظت فرما. ہمارے مرحومین کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ ہمارے مہاراج کرام اور علماء کرام کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما. ہمیں ان کے ناصر و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ.